السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سستی اور کہلی کے جادو کی علامات اور انشاءاللہ اس کے علاج کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت بیٹھے رہنا یا کسی بھی کام کا دل نہ کرنا، یہ معاملات اس کے ساتھ ہیں جو اچانک سے اس کے بگڑ چکے ہیں۔ یہ سستی اور کہلی کے جادو کی علامات ہیں۔ جو بندہ تو پہلے نہیں کام کرتا وہ اپنے آپ پہ یہ نہ سمجھ لے کہ مجھ پر جادو ہو چکا ہے، پہلے اس کا دل نہیں کرتا کام کرنے کو، اسے ماشاءاللہ سیٹل اس کا چل رہا ہے، اس کہتا ہے کیا بات ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ یہ ذمہ دار بندہ ہوتا نا، جو گھر کا ذمہ دار ہے، کفیل ہے، اس کے معاملاتوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو یہ اس کی علاماتوں میں سے علامات ہے۔ نمبر 2، بار بار کچھ کرنے کا احساس پیدا ہونا مگر کچھ نہ کر پانا، یہ نظر بد کی بھی علامات ہے اور یہ جادو کی بھی علامات ہے، سستی والے جادو کی۔ نمبر 3، عجیب سے پریشان سے گندے خواب دیکھنا، وہ دیکھ رہا ہے میں گندے پانی میں کھڑا ہوں، گندگی میرے اوپر پڑ رہی ہے، یا واش روم میں ہوں، بار بار اس خوابوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ کسی بھی خواب کی تعبیر آپ نے خود نہیں نکالنی۔ نمبر 4، ہر کسی سے نفرت اور دوری محسوس کرنا، دل کرتا ہے اس کا کہ جن بندوں سے زیادہ محبت تھی، پیار تھا، ان سے دوری ہونا، ان سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جانا، یہ سستی اور کہلی کے جادو کی علامات ہے۔ نمبر 5، صرف اکیلے رہنے کو دل نہ کرنا، بندہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں اکیلا بیٹھ کے، اکیلا وہ اس کی ہر وقت گھبراہٹ ہوگی، میں اکیلا ہو جاؤں گا، میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ خدا نہ خواستہ وہ مسئلہ نہ ہو جائے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں نہ چلا جائے، ٹینشن میں نہ چلا جائے، وہ یہ کیفیت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 6، جن کاموں میں وہ بڑا ہی مہارت حاصل کرتا تھا، مثلا کہ بڑا ہی ایکٹیو تھا جن کاموں میں، تو ان کاموں سے اس کا دل اٹھ جانا، ایک کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، کرنے کے باوجود بھی وہ کام اس کا صحیح نہیں ہوتا، یہ سستی اور کہلی کے جادو کی علامات ہے۔ اب ہم نے اس کا کرنا علاج، بابوں کے پاس نہیں جانا، لوگوں کو بکرے شترے نہیں دینے، لوگوں کو تعویذات سے ہی ہم نے اس کا علاج نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، اور دیکھیں ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی پہ ظلم تو نہیں کر دیا جس کی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر مسلط نہ ہو گیا ہو۔ ان کاموں کو خاص آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد علاج کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے کوشش کریں ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 2، کم سے کم دن میں 30 منٹ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، صبح شام اس دعا کو لازم پڑھا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو کم سے کم دن میں 100 مرتبہ لازم پڑھے۔ نمبر 4، ہر نماز کے بعد یہ دعا کا لازم پڑھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ عمل کم سے کم 21 دن کرے، کوشش کرے کہ اپنا حجامہ بھی کروا لے۔ حجامہ ایک سنت بھی ہے اور بہت مفید علاج بھی ہے، اس سے جادو بھی جلدی ختم ہوتا ہے اور جنات بھی ختم ہوتے ہیں اور بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، اور کوشش کیا کرے کہ ان ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے، انشاءاللہ یہ بہت کام آنے والی ہے، کوشش کیا کریں، اور انشاءاللہ سے اللہ تعالی ہمیں ہر بیماری سے ہمیشہ بچا کے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شیطان کے شر سے، جادو سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔